نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر متروکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی درویشانہ زندگی تھی اور فقیرانہ زندگی تھی۔ 2 مہینہ تک گھر میں توا نہیں چلتا تھا، پانی اور کھجور پر گزر تھا، کچے حجروں میں زندگی بسر فرماتے تھے، کمبل پوش تھے اور بوریا اور ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ آپ کے پاس کیا رکھا تھا کہ جو وفات کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے؟ حضرت عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ غلام اور نہ باندی اور نہ کوئی شے مگر ایک سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جس کو اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے صدقہ وقف کر گئے تھے۔ عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس زمین کا ذکر ہے اس سے 3 جائیدادیں مراد ہیں۔ جائیداد مدینہ کی جائیداد سے بنو نذیر کی زمین مراد ہے، جو حق جل شانہ نے آپ کو بطور فائے عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور یہ زمین برابر آپ کے قبضہ میں رہی۔ اس زمین کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچ دے دیتے اور جو بچتا اس سے ہتھیار اور گھوڑے اور سامان جہاد خریدتے۔ خیبر کی زمین جو آپ کو سہم میں ملی تھی، فدق کی نصف زمین جو فتح خیبر کے بعد آپ کو اہل خیبر سے صلحاً حاصل ہوئی تھی۔ خیبر اور فدق کی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی اس کو وقتی اور ناگہانی ضروریات میں صرف یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھیں اور تا حین حیات آپ کے قبضہ میں رہیں۔ فرماتی ہیں حق جل شانہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی سے صرف بقدر نفقہ اہل و عیال کے لیے لیتے تھے اور باقی کل آمدنی اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں اور مصلحتوں میں خرچ فرماتے تھے۔ اپنی عیش و عشرت کے لیے معاذ اللہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہراً ہے ان جائیدادوں میں آپ کا تصرف مالکانہ تھا، مگر در حقیقت متولیانہ تھا۔ یہ زمینیں اللہ کی تھیں، یعنی وقف تھیں، اور آپ بحکم خدا بندی اس کے متولی تھے۔ اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے تھے، کیونکہ خداوند ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان زمینوں کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ نفقہ بھی دے دیا کرو۔ اس لیے آپ بنی نذیر کی جائیداد سے ازواج مطہرات کا سالانہ نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرات اہل بیت کو آپ کی وفات کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور ذاتی جائیداد تھیں، اس لیے بطور وراثت اہل بیت پر تقسیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خیبر، فدق اور بنی نذیر کی جائیدادوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنا حصہ طلب کیا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم نے
ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات ہے۔ البتہ جو نفقہ اور خرچ ان میں مقرر ہے وہ بدستور اسی طرح رہے گا، اور جس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے ابو بکر بھی اسی میں اس طرح خرچ کرے گا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اسی طرح کھائے گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھاتی تھی۔ اور خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ سلوک اور احسان مجھے اپنی قرابت کے سلوک اور احسان سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا اور رنجیدہ ہوئیں۔ نامعلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو حضرت سیدہ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد پیش کر دیا۔ ان کا عذر تو ظاہر ہے، مگر حضرت سیدہ کے رنج و ملال کی کوئی یقینی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گزرے مگر سیدہ کے رنج ملال کی وجہ سے بے چین اور بے تاب رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمل تو اسی پر کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ کسی کو اس جائیداد میں سے بطور وراثت کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی عائشہ کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ نہ حفصہ بنت عمر کو کچھ دیا اور نہ ازواج مطہرات کو کچھ بطور وراثت دیا۔ البتہ حضرت سیدہ کو راضی کر لیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے معذرت کی تاکہ حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اولاً تقسیم میراث سے انکار فرمایا اور بعد ازاں غالباً حضرت سیدہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی ہوگی خیبر اور فدق کی زمینوں کا انتظام حضرت علی کے سپرد کر دیا جائے اور حضرت علی ہی اس کے ناظم و نگران رہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ ان زمینوں کا میں خود ہی انتظام کروں گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت سیدہ کو بمقتضائے بشریت رنج و ملال ہوا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک ان زمینوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ 2 سال کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں گفتگو کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے تقسیم میراث سے تو صاف عذر کر دیا، البتہ تعلیف قلب کے لیے یہ صورت نکالی کہ مدینہ کی جائیداد یعنی بنو نذیر کی زمین کا انتظام تو حضرت عباس اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ مشترکہ طور پر تم دونوں مل کر اس جائیداد کا انتظام کرو، اور ان دونوں سے یہ عہد لے لیا کہ تم اس کی آمدنی کو انہی ہی مصارف میں خرچ کرنا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور ان دونوں سے اس کا اقرار لے لیا اور اقرار سے یہ بات ان پر واضح کر دی کہ میراث نہیں بلکہ وقف ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس صورت کو منظور کر لیا اور مشترکہ طور پر بغیر تملک کے
دونوں مدینہ کی جائیداد کے متولی اور ناظم ہو گئے اور خیبر اور فدق کی جو زمینیں تھیں ان کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ زمینوں کو دو حصے پر تقسیم کر دیا۔ ایک اموال بنی نذیر یعنی جائیداد مدینہ جس میں سے اہل بیت ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف دیے جاتے تھے، بیت کی ضروریات۔ اسی انتظام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، اس لیے کہ ان دونوں حضرات اہل بیت کی ضروریات اور مصارف سے بخوبی واقف تھے، اور اسی لیے یہ دونوں حضرات خواستگار تولیت ہوئے کہ وقف نبوی میں ذوی القربیٰ یعنی اقرباء نبوی کا بھی حق ہے، بلکہ ان کا حق سب سے مقدم ہے، اور یہ دونوں حضرات ذوی القربیٰ کے احوال اور ان کی ضروریات سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ جائیداد ان کی تولیت میں دے دینا مناسب ہے، اور لا نورث ما ترکنا صدقہ کا گھر گھر چرچا ہو چکا ہے۔ اس لیے اب یہ اندیشہ نہیں کہ لوگ اس دینے کو میراث سمجھ جائیں گے، اس لیے اموال بنی نذیر کو ان دونوں کی تولیت میں دے دیا، اور دوسری جائیداد یعنی فدق اور خیبر کی جائیداد جس کی آمدنی مصالح عامہ میں صرف ہوتی تھی، اس کا انتظام بحیثیت خلیفہ ہونے کے عمر نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ چند روز تک دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما متفق رہے اور مل کر جائیداد مدینہ کا انتظام کرتے رہے، مگر کچھ عرصہ بعد دونوں میں اختلاف پیش آیا، جیسا کہ جب ایک جائیداد کے دو منتظم ہوں تو اختلاف رائے کی وجہ سے نزاع کا پیش آنا مستبعد نہیں۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں دوبارہ انتظام جائیداد اختلاف اور نزاع پیدا ہوا۔ فیصلہ کے لیے دونوں حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ تولیت کو تقسیم کر دیں، کہ جائیداد مدینہ کے ایک نصف کا منتظم اور متولی حضرت علی کو بنا دیں، اور جائیداد کے دوسرے نصف کا متولی منتظم حضرت عباس کو بنا دیں، تاکہ اختلاف اور باہمی مخاصمت سے محفوظ رہ جائیں۔ مگر حضرت عمر نے اس سے صاف انکار کر دیا اور یہ خیال فرمایا کہ اگر ہر ایک کی تولیت کا حصہ الگ الگ کر دیا تو یہ صورت تقسیم میراث کی صورت کے مشابہ ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقسیم تولیت سے صاف انکار فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو قیامت تک بھی نہیں ہو سکے گا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم سے تولیت کا کام سر انجام نہ پا سکے تو یہ زمین مجھے واپس کر دو، میں حسب سابق خود اس کا انتظام کر لوں گا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ ہر ایک کو بقدر اپنے حصہ کے جداگانہ متولی کر دیا جائے تاکہ نزاع اور اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ تولیت کی تقسیم چاہتے تھے، میراث اور ملک کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو منظور نہ فرمایا کہ مبادہ آئندہ چلے کر اس تقسیم تولیت سے لوگ تقسیم میراث نہ سمجھے جائیں۔